بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء و طالبات، آج آپ کے سامنے اپنا لیکچر نمبر 14 جو کہ حکایت ہشتم پر مشتمل ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں حکایت ہشتم کی عبارت کو جو کہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ گزشتہ پاسٹ پیپرز کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ پیراگراف اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کو بارہا دفعہ پرانے پیپرز کے اندر دکھائی دے گا۔ تو عبارت آپ کے سامنے ہے، شروع ہو رہی ہے: ہرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی، گفت خطایی معلوم نکردم ولیکن دیدم که ہرمز را گفتند۔ ہرمز ایک بادشاہ کا نام ہے، ہرمز را کا معنی وہی کا کے کی ہوتا ہے، بعض دفعہ سے کا معنی بھی دیتا ہے کہ ہرمز سے گفتند فعل ہے جس کے آخر میں ند لگا ہوا ہے۔ ند کا معنی سمجھا چکا ہوں ابتدائی ویڈیوز کے گراف کے اندر، جس کا معنی وہ سب ہے یا وہ سب ان یا انہوں، یعنی گفتند انہوں نے کہا، مراد لوگوں نے، یعنی ہرمز سے لوگوں نے کہا۔ دوسرے لفظ میں یہاں کہنا جو ہے اصل میں پوچھا۔ تو ہرمز سے لوگوں نے پوچھا کہ وزیران پدر، وزیران پدر وزیر کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، اور وزیران پدر، پدر باپ کو کہتے ہیں، باپ کے وزیروں، چه خطا یعنی وزیران پدر را چه خطا دیدی کہ تو نے اپنے باپ کے وزیروں میں کون سی غلطی دیکھی۔ چه خطا یعنی چه کا معنی کیا ہوتا ہے اور خطا کا معنی غلطی ہے یہاں پر، کہ کون سی خطا، کون سی غلطی دیدی۔ یہاں فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، اور یہ بتا چکا ہوں کہ فعل کے آخر میں جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی تو ہوتا ہے مفرد کے لیے۔ دیدی یعنی تو نے دیکھا۔ کہ بند فرمودی، بند قید کو کہتے ہیں، فرمودی یعنی کر دیا، فعل کے آخر میں یہاں پر بھی چھوٹی ہے کہ تو نے کر دیا۔ گفت تو اس نے آگے سے کہا، جواب دیا، خطائی یعنی غلطی، معلوم نہ کردم، معلوم نہ کردم، نہ کردم میں فعل کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے، اور شروع میں نون لگا ہے جس کا معنی نہ ہوتا ہے۔ معلوم نہ کردم یعنی میں نے معلوم نہیں کی۔ ولیکن دیدم، یہاں دیدم میں فعل کے آخر میں میم لگا ہے، یعنی میں نے دیکھا، میم کا معنی میں ہوتا ہے۔ تو آئیے مکمل عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہرمز را گفتن کہ لوگوں نے ہرمز سے کہا یعنی پوچھا، وزیران پدر را چه خطا دیدی کہ تو نے اپنے باپ کے وزیروں میں کیا غلطی دیکھی، کیا خطا دیکھی۔ کہ بند فرمودی کہ تو نے انہیں قید کر دیا۔ گفت تو آگے سے اس نے کہا یعنی جواب دیا، خطائی معلوم نہ کردم کہ میں نے ان کی کوئی غلطی، کوئی خطا معلوم نہیں کی۔ ولیکن دیدم کہ مگر میں نے دیکھا کہ۔ نیکسٹ عبارت ہے: محابت من در دل ایشان بیکران است و بر عہد من اعتماد کلی ندارند۔ محابت من، محابت کا معنی ہے ہیبت، خوف، ڈر، روب۔ محابت من یعنی میرا خوف، در کا معنی میں ہوتا ہے، دل ایشان، در کا معنی میں، دل کا معنی دل ہے، ایشان یعنی ان کے دل میں۔ بیکران است، یہ لفظ جو بیکران است اکٹھا لکھا ہوا ہے، اصل ہے بیکران است، بی وہی بے ہے، بے کران یعنی بہت زیادہ، است یعنی ہے، و اور بر کا معنی پر ہے، عہد یعنی وعدہ، اعتماد کلی، اعتماد کلی، اعتماد یعنی بھروسہ، کلی یعنی مکمل، نہ دارن نہیں رکھتے۔ ترجمہ کیا بنتا ہے کہ محابت من در دل ایشان بیکران است، کہ میرا خوف ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، و اور برعہد من اعتماد کلی
ندارن، اور وہ جو ہے میرے وعدے پر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے، یعنی مکمل بھروسہ نہیں کرتے۔ ندارند میں آخر میں فعل میں ند لگا ہوا، یعنی وہ مراد وہ سب میرے وعدے پر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے، نہیں کرتے۔ نیکسٹ عبارت ہے ترسیدم از بیم گزند خویش آہنگ ہلا کے من کنند، پس قول حکمارا کار بستم کہ گفت اند۔ ترسیدم فعل کے آخر میں میم لگا ہوا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے، اور ترس ڈرنے کو کہا جاتا ہے، ترسیدم یعنی میں ڈرا۔ از کا معنی سے ہوتا ہے، بیم کہتے ہیں خوف کو، گزن کا معنی نقصان ہوتا ہے، گزند خیش، خیش کا مطلب ہوتا ہے اپنا، کہ اپنے نقصان کے خوف سے کیا ہے آہنگ ارادے کو کہا جاتا ہے، ہلاک قتل کرنے کو کہتے ہیں، ہلاک کے من یعنی مجھے قتل کرنے کا۔ کنند فعل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے جس کا معنی ہے وہ سب، یعنی وہ سب کر لیں۔ پس قول حکما، قول کہتے ہیں بات کو، حکما یعنی دانا لوگ، عقل مند لوگ، حکیم کی جمع ہے۔ را کار بستم، کار بستم فعل کے آخر میں یہاں پہ بھی میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے، کار بستم یعنی میں نے عمل کیا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ترسیدم ترسیدم از بیم گزند خویش آہنگ ہلا کے من کنند، میں ڈرا یا میں ڈر گیا کہ کہیں اپنے نقصان کے ڈر سے، اپنے نقصان کے خوف سے، ڈر سے، آہنگ ہلا کے من کنند مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہ کر لیں۔ پس قول حکمارا یعنی حکیموں کی جو بات ہے، دانا لوگوں کی جو بات ہے، اس پر کاربستم میں نے عمل کیا، کہ گفت اند کہ انہوں نے کہا ہے، لہٰذا میں نے دانا لوگوں کی بات پر عمل کیا کہ انہوں نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اچھا، یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر 2010 میں 14 میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے سرگودا یونیورسٹی میں بھی 14 میں آ چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ بہت سے پیپر اٹھائیں تو آپ کو یہ پیراگراف بہت سے پاسٹ پیپرز میں دکھائی دے گا۔ آزان کہ از تو ترسد بترس اے حکیم، گر بچنو صد بر آئی پہ جنگ۔ از آن، از کا معنی سے ہوتا ہے، آن کا معنی وہ یا اس ہوتا ہے، کز یہ اصل کہ از ہے، کہ سے، از کا معنی سے ہوتا ہے، تو کا معنی تو ہے، ازان کز تو، از آن کہ از تو یعنی اس سے کہ جو تجھ سے، ترسد ڈرتا ہے، کیا ہے؟ بے ترس تو بھی ڈر، اے حکیم اے عقل مند انسان، یعنی اے عقل مند انسان تو بھی اس شخص سے ڈر جو کہ تجھ سے ڈرتا ہے۔ گر اگرچہ، با چنو صد، چنو صد یعنی چند سو، صد کا معنی سو ہوتا ہے، چنو چند کے معنی میں کئی سو، بر آئی یعنی فعل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے کہ تو باہر آئے، ترجمہ یہ بنتا ہے مراد سامنے آئے، نکل کر، بے جنگ جنگ کے لیے، یعنی اگرچہ کیا ہے کہ تمہیں ایسے کئی سو لوگوں کے ساتھ جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ازان کز تو ترسد بے ترس اے حکیم، اے حکیم یعنی اے عقل مند انسان اس سے ڈر جو کہ تجھ سے ڈرتا ہے۔ گر بچنو صد برائی بے جنگ، اگرچہ تجھے چاہے تمہیں ایسے کئی سو افراد سے جنگ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ نیکسٹ ہے ازان مار برپائے رائی زند کہ ترسد سرشراب کوبد بسنگ۔ از آن، از آن یعنی اس سے، ترجمہ یہاں تک یہ بنتا ہے یعنی اس وجہ سے۔ مار سانپ جو ہے، مار کا معنی سانپ ہے، بر کا معنی پر ہے، پاؤں کو کہتے ہیں، رائی چرواہے کو کہا جاتا ہے۔ بر پائے رائی یعنی چرواہے کے پاؤں پر، زند یعنی ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ مارنے کو کہتے ہیں، ڈستا ہے۔ از آن مار برپائے رائی زند کہتا ہے کہ سانپ اس وجہ سے چرواہے کے پاؤں پر ڈستا ہے یا ڈنگ مارتا ہے کہ ترسد، کیونکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، ترسد ڈرتا ہے،
सरश उसका सर, सर प्लस शीन है यानी उसका सर, यानी उसका सर जो है उसको क्या है, बेकुबद कुचल दे, कुबद कुचलने को कहते हैं, बेसंग संग पत्थर को कहा जाता है, पत्थर से। तो कहता है सांप इस वजह से चरवाहे के पांव पर डसता है क्योंकि वो डरता है या डर रहा होता है कि वो जो चरवाहा है वो उसके सर को कहीं पत्थर से कुचल ना दे, क्योंकि उसे डर होता है कि वो यानी चरवाहा उसके सर को पत्थर से कुचल डालेगा। कि तरसद सर शराब कुबद बेसंग, क्योंकि वो डर रहा होता है कि वो उसके सर को पत्थर से कुचल डालेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट और आखिरी शेर है हमारा, न बीनी के चुन गुरबे आजिज शवद, बर औरत बे चिंगाल चश्मे पलंग। न बीनी, न का माना ना है, बीनी यहां फेल के आखिर में छोटी ये लगी है जिसका माना तू होता है, और बीन का जो तर्जमा है ये देखने के माने से होता है, इसी से बीना आखिर में अलिफ लगा दें बीन के आखिर में तो बीना बन जाता है, जिसका अपोजिट और मुतजाद जो है वो नाबीना है। नाबीना अंधे को कहते हैं, बीना जो कि देख सकता है उसको कहा जाता है। नबीनी फेल के आखिर में ये लगा है, तू नहीं देखता, कि चून के जब गुरबे बिल्ली आजिज शवद, आजिज यानी बेबस हो जाती है, मजबूर हो जाती है, आजिज यानी बेबस मजबूर, शवद हो जाती है, तो बर आरद तो बाहर निकाल देती है, बेचिंगाल अपने पंजे से, चश्म पलंग, चश्म कहते हैं आंख को, पलंग कहते हैं चीते को। के कहता है कि क्या तूने नहीं देखा, क्या तू नहीं देखता कि जब बिल्ली बेबस और मजबूर हो जाती है तो क्या है, वो अपने पंजे से चीते की आंखें बाहर निकाल देती है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये हिकायत मुकम्मल होती है। आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।